يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ذکر اللہ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو آپ نے ذکروں میں سب سے زیادہ افضل ذکر فرمایا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کے ساتھ کثرت بہت زیادہ ذکر کرنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ تیسری جگہ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ ان تمام تاکیدوں کے ساتھ کہ کثرت کے ساتھ کرو، فرمایا افضل ذکر جو کثرت کے ساتھ کیا جائے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی اور اللہ نہیں ہے، اللہ صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی بیٹھ کر روزانہ رات میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے جسے ہم پوچھتے ہیں؟ یہ تو حاصل ہے۔ جو لوگ رات میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں پڑھتے ہیں وہ کسی اور اللہ کو مانتے ہیں؟ کسی کو تو مانتے نہیں۔ عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ایک ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، موقع مل گیا، پیسے رہے، حج بھی کر لیا، تو لا الہ تو ہے، وہ تو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے۔ لا الہ جب آدمی ذکر کرے اور توجہ کے ساتھ کرے اپنے دل کے، لا الہ میرا کوئی اللہ نہیں ہے دل میں، اگر ہے تو اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ مطلب لیا جائے کہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا ہوں، جس کو سجدہ کروں میں تو ایک ہی اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، اسی کے روزے رکھتا ہوں، اسی کے، یہ تو حاصل ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے لا الہ، کوئی اللہ نہیں، میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس معبود سے مراد انسان کے دل کی خواہشات ہیں جو اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے جاتی ہیں، یہ ہے مراد۔ میرے دل کے اندر
اللہ کے سوا کوئی دنیا کی خواہش نہیں ہے۔ میں خواہشات نفس کا پوجنے والا، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ میں اس اللہ کی مالا جپ رہا ہوں جس اللہ کے ہر حکم کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ اٹھو یہاں سے، اٹھو، اٹھ، چل ادھر، اٹھ جائے یہاں سے، چل، میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں اسی کام کے لیے آئے ہو، ڈوب مرو یہاں سے، چلو۔ بے غیرت کہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے، اور اللہ کا نبی فرماتا ہے ان، پھر بیٹھا ہے مسجد میں، نکل یہاں سے، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصبرون، شدید ترین عذاب، سب سے زیادہ شدید عذاب تصویر بنانے، تصویر کی سب ایک ہی حکم ہے۔ ایسا حال ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں، نہ اپنی موت کی، نہ موت کے بعد کے عذاب، ہر آدمی لیے بیٹھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو نے دیکھا ہے اے محمد علیہ السلام، جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس طرح مومن اپنے اللہ کا مطیع و فرما بردار اور تابع دار ہے اور اسی کے حکم کے پیچھے چلتا ہے، اس آدمی کو تو نے دیکھا جو اللہ ہی کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کے نفس کی خواہش جدھر لے کر چلتی ہے، اسے اس سے کوئی بحث نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حکم کیا ہے، دل چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ آدمی تصویر لے رہا ہے، ایک طرف اللہ کا نبی فرما رہا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن شدید عذاب تصویر بنانے والے پر ہوگا، شدید سب سے زیادہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور دل چاہتا ہے اس کا تصویر لینے کو، کوئی بحث نہیں اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا نبی کیا اپنی خواہشات نفس کو لیے پھر رہا ہے۔ جب اللہ کی نہیں مانتا، دل کی مانتا ہے، تو گویا کہ اس نے دل کی خواہش کو اللہ بنا لیا۔ مقام اللہ کا کیا ہے؟ جو فرمائے اس کے سامنے سر جھکا دے، یہی معنی اسلام کے ہیں۔ کل یہ بات آئی تھی کہ قبر میں سوال ہوگا وما دینک، تو کہے گا دینی الاسلام۔ کیا مطلب اسلام کا؟ بتایا تھا اسلام کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہر حکم کے سامنے سر زمین پر رکھ دینا۔ اس نے، یہ اسلام کا مطلب ہے، اللہ نے جو فرمایا سر اور آنکھوں پر، رسول اللہ نے جو فرمایا سر اور آنکھوں پر، دوسرا آدمی اس کو چھوڑ کر کے دوسرے نے جو کہا، دل جو چاہتا ہے، خواہش نفس جو ہے، اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اللہ کے کہنے کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا اللہ بنا لیا. یہ مطلب ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اب لا الہ کا مطلب میرا کوئی اللہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ میں کسی چیز کا تابع دار نہیں ہوں. میرا دل کچھ بھی کہے، اگر تابع دار ہوں تو صرف اپنے اللہ کا ہوں. یہ ہے مطلب. ذاکر جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو لا الہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ صرف اللہ ہے، ہر اس کے حکم کا تابع دار ہوں. میرے دل کی کچھ بھی خواہش ہو، کوئی میری پرواہ اس کی نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ ذکر کرنے والا جب ذکر کرے لا الہ، میرے دل کے اندر کچھ نہیں ہے، دل کی کوئی خواہش نہیں ہے، طلب نہیں ہے. اگر طلب ہے تو صرف ایک اپنے اللہ کی ہے کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے. یہ مطلب صوفیہ کہتے ہیں، اور قرآن کی آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے. اگر ذکر کرتے ہوئے لا الہ کا صحیح مفہوم اس کے دل میں نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے لا الہ، تو ذکر کا پورا فائدہ اس کو میسر نہیں ہوگا. ذاکر جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے اور ضرب لگاتا ہے لا الہ، میرے دل کے اندر کوئی خواہش نہیں جس کا میں پابند ہوں، صاف ہے، ستھرا ہے. اگر میرا کوئی معبود ہے جس کی مجھے طلب ہے، وہ صرف اللہ ہے. اسی لیے جو ضرب لگتی ہے الا اللہ کی، اس کو قوت کے ساتھ، یہ طاقت کہ اے اللہ کچھ نہیں، اگر کچھ ہے صرف آپ ہیں، آپ ہی ہیں. ذکر کرنے کا فائدہ اسی وقت مرتب ہوگا جب تمام خواہشات نفس اور دنیا کی ہر طلب سے الگ ہو کر کے صرف ایک ذات کے اوپر آدمی لگ جائے. میرا کھانا پینا، رہنا سہنا، طلب، جینا مرنا، اے اللہ صرف آپ ہی کے لیے ہے. اس میں جتنا کمال اور مضبوطی طلب کرنے والے کو، ذاکر کو ہوتی رہے گی، ذکر کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب آدمی کہتا ہے کہ ذکر کرتا ہوں، آتا ہے لکھتا ہے اپنے حالات کے اندر اور کہتا ہے کہ ذکر میں لذت نہیں محسوس ہوتی، نہیں ہوگی. ذکر میں لذت جبھی ہوگی، یعنی اگر چھوڑنا بھی چاہے گا تو چھوٹے گا نہیں. یہ جبھی ہوگا جب ذکر آدمی اپنی تمام طرف سے توجہ کو ہٹا کر صرف ایک ذات پر لگا دے. میری کوئی خواہش نہیں، کوئی طلب نہیں. اے اللہ میری طلب تو آپ کی ذات ہے، آپ کی رضا ہے اور آپ کی محبت ہے. صوفیہ کا یہ اصول ہے. اور پرانے عجیب و غریب بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف
عجیب و غریب چیز منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر کے اوپر سوار ہو جائے۔ یہ پہلا ابتدائی مرتبہ ہے۔ ذکر کی طرف اتنی محبت ہو، ذکر کرنے کی اتنی طلب ہو کہ اگر ذکر بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے۔ یہ سوار ہو گیا کہ کچھ بھی ہو جائے چھوڑوں گا نہیں، ذکر ہی کروں گا ذکر۔ آدمی دنیا میں پیدا ہوا، خواہشات دنیا میں رچا ہے، بسا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، پابندی نہیں ہوتی، نماز بھاگ جاتی ہے۔ ذکر کرنا چاہتا ہے، ذکر کی پابندی نہیں، ذکر پر سوار ہو جائے، اگر بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ سکے۔ یہ سب پہلا مرتبہ ہے۔ بڑے حوادث ہوتے ہیں، سفر ہوتا ہے، ادھر جانا ادھر جانا، یہ مشکل ہے، سبق پڑھانا ہے یہ، لیکن ذکر کے ایسا لگ رہا ہے اور ذکر کرنے کی طلب ہے کہ اسباب آتے ہیں کہ ذکر نہ ہو، مگر یہ سوال ہے اس کے اوپر، میں کچھ بھی ہو جائے میں ذکر کی پابندی نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ فرماتے ہیں ذکر کرنے والے پر سوار ہو گیا۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ کیا مطلب؟ ذکر کی محبت اتنی رچ گئی، بس گئی، اگر بھاگنا بھی چاہتا ہے تو بھاگ نہیں پاتا۔ جو نماز کا رسیا ہو گیا ہے، اگر نماز کا وقت گزر رہا ہے اور نماز ہوئی نہیں ہے، چھوٹ رہی ہے، مجنوں کی طرح بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بھئی کہیں موقع ملے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں سفر میں۔ کیا مطلب ہے؟ نماز سوار ہو گئی، ذکر سوار ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ذکر کی محبت تڑپ دل میں ایسی رچ بس گئی ہے، اگر ذکر کرنے والا تغافل بھی کرتا ہے تو وہ کرنے نہیں دیتا۔ ذکر سوار ہے اس کے اوپر۔ بڑی عجیب بات فرمائی۔ یہ کیسے؟ دوسرا مرتبہ کرتے 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 اللہ کی طرف سے ذکر کی تڑپ دل میں ایسی بیٹھتی ہے کہ اب اگر چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوٹتا نہیں۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ اور عجیب بات فرماتے ہیں، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مذکور ذاکر پر سوار ہو جائے۔ مذکور کون ہے؟ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ذکر ہے، ایک ذاکر ہے، ایک مذکور ہے۔ ایسی محبت اللہ کی ذکر کرتے کرتے دل میں پیدا ہو گئی کہ ہر وقت بس اللہ ہی سوار ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ مجنون اور پاگل بنے کہنے لگے۔ یہ آخری مرتبہ ہے کہ مذکور یعنی وہ ذات جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ، اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اگر نکلنا بھی چاہے ہر وقت اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا سبق المفردون۔ مراد حدیث کے اندر کیا ہے؟ وہ لوگ جن پر ذکر اور مذکور اتنا سوار ہے
کہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو اسی کی تقریر کرتے ہیں، تو وہی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، تو وہی خاموش بیٹھے ہیں تو اسی کا تصور کریں، ہر حال میں، ہر بات میں، ہر قال میں بس وہی ہے، اپنے محبوب ہی کی بات ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میرے بھائی یہ ذکر کے مراتب ہیں، ذکر کرنے والے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجھے اس مرتبے تک پہنچنا ہے جہاں یہ ذکر نیچے مذکور اوپر سوار ہو جائے میرے اوپر، یعنی وہ میرے دل و دماغ میں اتنا رچ بس جائے کہ میرا کرنا، میرا کہنا، میرا سونا، میرا جاگنا، ہر چیز اللہ ہی کی ذات بن جائے، بس جو ان کا حکم ہے، میری زندگی تو اسی کے اوپر ہے، کسی کو اچھی لگے جسے بری لگے، کسی سے سوال نہیں کرتا ہوں، بھئی جیسے جی چاہے جس راستے کو اپنا لو، میرا جو راستہ ہے میں تو اس پہ چل رہا ہوں۔ اتنی پختگی آدمی میں آئے جب مذکور جس ذات کا ذکر ہو وہ سوار ہو گیا، تب جا کر کے یہ قوت اور یہ تڑپ اور یہ طلب آدمی کے اندر آتی۔ اب دیکھا جائے، دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ نظر بھی نہیں آتے۔ وہ لوگ تھے جن کی زندگی اول تا آخر نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی پابند، چاہے گھر کے اندر ہوں چاہے گھر کے باہر ہوں، چاہے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں چاہے اجنبیوں کے ساتھ ہوں، سب برابر، کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا عمل ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اسی کے اوپر چلنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب اسی کے اوپر۔ میرے بھائی یہ چیز ہے ذکر، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کا ذکر کر، لا الہ الا اللہ، اس طرح اللہ کا ذکر کر کہ اللہ کی محبت دل کے اندر بس جائے اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور مذکور کی طلب، محبت دل و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے ذکر کے بعد کہ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہی ذکر کا آخری مرتبہ ہے اور تبھی کہا جائے گا کہ ذکر کرنے والے کو کامیابی اللہ کی طرف سے مل گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پانی نکاح والے کہاں ہیں؟